السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہماری سیریز چل رہی ہے جرائم اور اس کی اسلامی سزائیں۔ جرائم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جرم بہت زیادہ جب جرم ہوتا ہے یعنی پلورل ہوتا ہے تو اسے جرائم کہہ دیا جاتا ہے۔ کئی جرم کو جرائم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اسلام کی روشنی میں سزائیں بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ جرم کو روکنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے جرم کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے واضح طور پر جرم کی سزا بیان کی ہے۔ اس لیے بیان کی ہے تاکہ اس کے اوپر لگام لگے۔ بس ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آج آپ کے سامنے جو عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے تعزیر کی تفصیلات۔ تعزیر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بہت شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اسلامی سزاؤں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو کفارہ، دوسرا حدود اور تیسرا تعزیر۔ تعزیر کیا ہے؟ ایسے جرم، ایسے کرائم جس کی قرآن اور احادیث کے اندر وضاحت نہیں ہے، کیونکہ حالات کے حساب سے جرم بدل سکتا ہے۔ حالات کے حساب سے کوئی چیز جرم بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی چیز جرم نہ تھا، لیکن آج ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے اس کو جرم میں گردان دیا گیا، اس کو جرم میں شمار کر لیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ فیصلہ کیا کہ بعض چیزوں کا اختیار حاکم وقت کو دے دیا جائے، یعنی حکومت کو دے دیا جائے، خلیفہ کو دے دیا جائے، جو مسلمانوں کے خلیفہوں میں خلیفۃ المسلمین یا اسی طریقے سے گورنر وغیرہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ اختیار دے دیا جائے، اور وہ اختیار ایک دائرے میں رکھ کر کے دیا جائے۔ ایسا اختیار نہ ہو کہ مطلب وہ جو چاہے وہ کریں، ایسا نہ کر سکے، بلکہ ایک دائرے میں رہ کر کے ان کو ایک اختیار دیا جائے، اور وہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ان سے بہتر ہو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے سزا متعین کر سکتے ہیں۔ تعزیر اسی کا نام ہے، تعزیر اسی کا نام ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا وضاحت۔ تعزیر کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہے سخت مارنا اور ادب دینا، یعنی مارنا اور ادب دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ادب سکھایا جا سکے، اور جو غلط راستے کی طرف جا رہا ہے یا شریعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے یا معاشرے کے اندر خطرہ بن رہا ہے، ایسے لوگوں کو ادب سکھایا جائے اور ان پر تادیبی کارروائی کی جائے۔ تادیبی کارروائی یعنی ان کو لائن پر لانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا بہتر ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اسی لیے شرعی تعریف جو کی گئی ہے، شریعت کی زبان میں تعزیر کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایسی سزا جو حد کے علاوہ ہو، یعنی حد کے درجے کی نہیں ہے، جیسے زنا کے اوپر ہے، شراب کے اوپر ہے، مرڈر کے اوپر ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی نہیں ہے، بلکہ اس سے کم درجے کی ہونی چاہیے، ہلکے درجے کی ہونی چاہیے، لیکن ہے ایک طریقے کی سزا۔ تو فرماتے ہیں علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہ ان جرائم میں جن کی وجہ سے کوئی حد مقرر نہیں ہے، قید یا مارنا یا اس طرح کی کوئی سزا مقرر کر دینا، اسی کو جو ہے تعزیر کہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بات بالکل صاف طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ تعزیری سزا 10 کوڑے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوڑے کے حساب سے سزا دی جا رہی ہے، یعنی قید نہیں کیا جا رہا ہے، نہ تو ایسے ہی مار رہے ہیں بلکہ کوڑے کے ذریعے سے اگر مار رہے ہیں، تو 10 کوڑے سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدود کے علاوہ، اللہ کی مقرر کردہ حدود کیا ہے؟ جیسے زنا، شراب اور لواطت وغیرہ وغیرہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقرر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے علاوہ
اگر آپ کسی چیز میں سزا دے رہے ہیں تو وہ 10 کوڑے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گا، حدیث نمبر 6849، 6849 میں آپ کو یہ مل جائے گا. تو کیا اس سے سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تعزیری سزا 10 کوڑے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تعزیری سزا جب بھی ہوگی زیادہ سے زیادہ 10 کوڑے ہونی چاہیے. کوڑا نہیں لگا رہے ہیں، اگر اس کو قید کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ایسی صورت میں کیا سزا ہوگی وہ حالات کے حساب سے اور اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ لیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی، اس پر سزا نہیں دی. کیوں سزا نہیں دی؟ اس لیے کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد کے درجے میں نہیں لانا چاہتے تھے. مراد یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے کہ اس چیز پر جو ہے سزا نہ دی جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو ہمارے حاکموں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں خاموشی اختیار کریں. اس لیے خاموشی اختیار کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی ہے. مثلا ایک آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں، یعنی دن میں، یعنی فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے، مغرب کا وقت ہونے تک رہتا ہے، سورج ڈوبنے تک. اب اس درمیان میں اسے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. تو جمع بھی اس کے اندر آتا ہے نا، یعنی مرد جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرے، اپنی بیوی سے جمع کرے. تو یہ تو روزے کی حالت میں حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا. اس کا کفارہ بھی طے کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا آدمی آیا، اس نے اپنی بات بتائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس پر کوئی حد نہیں لگائی. حالانکہ وہ اپنی بیوی سے ملا تھا، غیر جگہ نہیں ملا تھا، لیکن جرم تو کیا تھا نا، اس نے کرائم تو کیا تھا. ایک طریقے سے اپنے روزے کو خراب کیا اور اس کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا. لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوڑے وغیرہ کی سزا نہیں دی. ایسی کوئی حد جاری نہیں کی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام کرے تو اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. تو آپ اچھے سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے، یعنی سزا نہیں دی ہے، تو ایسی چیزوں پر سزا نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک کرائم کی شکل لینے لگے، ایک جرم کی شکل لینے لگے، تو حاکم وقت کو اختیار رہے گا کہ اس چیز پر جو ہے وہ سزا متعین کر دے. گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز پر خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اسی چیز کا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن دوسرا آدمی اس کو مذاق کے طور پر، ہلکے کے طور پر لے رہا ہے، اور یہ اپنے دماغ میں لے رہا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا اس کو ہوا میں لو، اور مذاق کے طور پر. اب جیسے میں نے شراب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، شراب میں کیا تھا؟ شراب میں یہی نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن جب اس کو لوگوں نے مذاق کے طور پہ لینے لگے، اس پر لوگ جو ہے بہت زیادہ لاپرواہ ہونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑھایا. تو حاکم وقت جو ہے حالات کو دیکھ کر کے کسی کرائم کی حساسیت اور اس کی خطرناکی کو سمجھ کر کے اس کی حد کو یا اس میں تعزیری سزا جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ حاکم وقت کو اختیار دیا گیا ہے. اسی سب چیزوں کی وجہ سے اسلامی معاشرہ جو ہے بہتر معاشرہ رہتا ہے. اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو اسلامی معاشرہ بہتر رہے گا. اب مان لیجئے کوئی آدمی شراب نہیں پی رہا ہے، پورا معاشرہ ہے جو شراب نہیں پی رہا ہے، اسی بیچ میں خبر آئی کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، تو اسی صورت میں اس کو جو لازم ہے 40 کوڑا دے دیا جائے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن شراب پینے لگے، بہت سارے لوگ شراب پینے لگے، پورا محلہ شراب پینے لگے، تو ایسی صورت میں اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا سختی لانے کی وجہ بن سکتی ہے. یہ کام جو ہے سختی لانے کی وجہ بن سکتی ہے. اب جیسے 3 طلاق دو چاہے 3 لاکھ طلاق دو، ایک مجلس میں طلاق ایک ہی ہوتی ہے. 1 طلاق دیجیے آپ، چاہے 3 طلاق دیجیے، چاہے 3 لاکھ طلاق دیجیے، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور دیگر لوگوں سے یعنی یہی سب ثابت ہے کہ 3 طلاق جو ہے ایک ہی ہوگی ایک مجلس کے اندر. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ طلاق کو مذاق لے رہے ہیں اور طلاق کا جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے تعزیری طور پر یہ کہا کہ اب ہم 3 کو 3 کر دیں گے، اب ہم 3 کو 3 کر دیں گے، رجوع کا حق ختم کر دیں گے. وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اپنے وقت کے حساب سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا، جیسا کہ ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں اور 3 طلاق پر پورے مسلمانوں کی بے عزتی کرا چکے ہیں. تو اس لیے میں اس پہ واضح کر دوں آپ کو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ نہیں کر دیا تھا کہ 3 کو 3 ہی مانا جائے گا، اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 3 کو 1 مانا جا سکے، جیسا کہ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. 3 کو 1 مانا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ دیکھ کر کے، کچھ سوچ سمجھ کر کے 3 کو 3 کر دیا. ان کے زمانے کے حد تک تھا، وہ ان کے زمانے کے حد تک تھا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل جو بالکل جو ہے ناسخ ہوگا، جو عمل منسوخ ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے، جو عمل منسوخ نہیں ہوتا ہے یا جو عمل ناسخ ہے وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام قیامت تک کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان سنائے، جو عمل کیا، وہ قیامت تک کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو ایسی صورت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں تھی سب مکمل ہو چکی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جو 3 طلاق کو 3 کیا، وہ وقتی طور پر تھا، نہ کہ قیامت تک کے لیے تھا. تو یہ مثال میں نے کیوں دی آپ کو؟ اس لیے دی تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ حکم جو ہے قیامت تک کے لیے رہے گا. حاکم وقت اگر کچھ سوچ رہا ہے، کچھ سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تعزیری طور پہ اس کو جو بہتر سمجھ میں آئے گا وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے ایک عورت کے ساتھ بوس و کنار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک آیت نازل ہوئی، کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرو، نیکیاں جو ہیں وہ برائی سے روک دے گی. اگر وہ جمع کرتا، وہ حد پار کر دیتا، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زنا کی سزا ہے اس سزا کو نافذ کرتے. لیکن یہ ایسا کام تھا جو کہ حد تک نہیں پہنچتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری نہیں کی. تعزیر کی اقسام کیا ہے؟ اب دیکھیں تعزیر جو ہے کس کس طریقے سے دی جا سکتی ہے. تعزیری سزا یعنی جو حد نہیں ہے، کس کس طریقے سے جو ہے حاکم وقت تعزیری سزا دے سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. تو نمبر 1، قید کرنا. یہ تعزیری سزا کی ایک قسم ہے، یعنی قید کیا جا سکتا ہے. قید کی مدت کتنی ہوگی، قید کا وقت کتنا ہوگا، اس کے جرم، اس کے کرائم کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا، اور اس سلسلے میں وہ رہنمائی حاصل کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے. اس زمانے میں کیسے کیسے کیس آئیں، کیسے کیسے صحابہ کرام نے اس کو ڈیل کیا، اس پر نگاہ رکھ کر کے حاکم وقت قید کی مدت کو متعین کرے گا. اسی طریقے سے دوسرا نمبر ہے جلا وطن کرنا. جلا وطن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے جو نیٹو پلیس ہوتا ہے وہاں سے اس کو نکال کر کے کہیں اور بھیج دینا. یہ کچھ حالت میں ہوتا ہے. حد میں بھی ایسا ہے، جب کوئی غیر شادی شدہ یعنی کنوارا اگر زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن، تغریب عام، یعنی 1 سال کے لیے اس کو جو ہے اس کے نیٹو پلیس سے ہٹا کر کے کہیں دور بھیج دیا جائے گا اور کہیں اور اس کو رکھا جائے گا. تو جلا وطن جو ہے حد میں بھی ہے، لیکن اگر حاکم وقت سمجھتا ہے تعزیری سزا کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کرائم آتا ہے سامنے جس میں حاکم وقت کو لگتا ہے کہ نہیں اس سلسلے میں اس کو جلا وطن کر دینا ہی اچھا ہے، تو جلا وطن وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اور تعزیری طور پر جو ہے حاکم وقت کو اس کی اجازت ہے. اب اس کے بعد جو ہے کلام چھوڑ دینا، یہ بھی تعزیری سزا ہے کہ کلام چھوڑ دیا جائے، بات چیت چھوڑ دیا جائے.
یعنی اس کو سزا دینے کے لیے الگ تھلگ کر دیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے، جیسے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ غزوہ سے دور رہ گئے تھے، جن کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی 2 صحابہ اکرام تھے، جو لوگ بلا وجہ یعنی بغیر کسی عذر کے جنگ میں جانے سے رک گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، یہ بہت لمبا قصہ ہے، بس صرف اتنا سمجھیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، وہ لوگ آئے اور آ کر کے معافی مانگنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی التجا کیے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ میری غلطی ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان سے جو ہے بات چیت کرنا منع کر دیا تھا، خود بھی بات چیت نہیں کرتے تھے اور سارے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ بات چیت نہیں کرنا، اور پھر آخری میں 40 دن میں جو ہے ان کی بیوی کو بھی الگ کر دیا تھا۔ یہ سب تعزیری سزا کے طور پر دیکھا جائے گا، یہ سب تعزیری سزا کے طور پر دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایسا سخت کلام بھی کہا جا سکتا ہے جو فحش گالی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گالی ہو جائے، لیکن سخت کلام کہا جا سکتا ہے، یہ بھی تعزیری سزا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اچھا نہیں ہے اور اس پر حد بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ اس پر حد لگا دی جائے، کوڑا لگایا جائے یا مارا پیٹا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تعزیری طور پر بڑے جو لوگ ہوں گے، چاہے حاکم ہو یا کوئی امیر ہو یا اسی طریقے سے جو ہے مسجد کا کوئی ہیڈ ہے یا گھر کا کوئی ہیڈ ہے، تو تعزیری طور پر اس کو سخت کلمات کہہ سکتا ہے، سخت کلمات، لیکن وہ کلمات گالی نہیں ہونی چاہیے یا فحش کلام نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فحش کلام لوگ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ماں کی گالی، بہن کی گالی، وہ سب نہیں، ایک سخت کلمات جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا یقیناً تم واضح گمراہ و بھٹکے ہوئے ہو، انک لغوی مبین، انک لغوی مبین، یہ اپنے ہی آدمی سے کہا تھا جس کی وجہ سے ایک آدمی مر گیا تھا قبطی، اس کے بعد دوسرے دن پھر یہی آدمی جھگڑا کرتے ہوئے جو ہے ملا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو واقعی راستے سے بھٹکے ہوئے سمجھ میں آ رہے ہو، روز تم جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ تو اپنے ہی آدمی کو تعزیری طور پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ کس نے سخت الفاظ استعمال کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بار سخت کلمہ استعمال کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے غلام کو برا کہا تھا، اور چونکہ ان کی ماں جو ہے وہ اجنبی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ واقعہ ہے، یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر واقعہ مل جائے گا۔ میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، بخاری کے اندر حدیث نمبر 30 کتاب الایمان میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام، اس وقت اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ان کو جو ہے چونکہ وہ لوگ حبشہ کے تھے، حبشی تھے، تو کچھ بول دیا تھا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ایسا ایسا، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کہا؟ بلال کو کہا کہ ہاں، کہا کہ تم نے ان کی ماں کی وجہ سے ایسا کہا؟ ان کی ماں جو ہے ادھر کی رہنے والی تھی، یعنی اجنبی تھیں اور عجمی تھیں، اس لیے تم نے ایسا کہا؟ کہ ہاں میں نے کہا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انک امرؤ، بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو، فی کا جاہلیہ، جس کے اندر جاہلیت کے زمانے کے کچھ اخلاق ہیں ابھی بھی، یعنی تم زمانے جاہلیت والے آدمی نہیں ہو، پورا مکمل نہیں کہا فی کا جاہلیہ، یعنی تمہارے اندر جاہلیت، زمانے جاہلیت میں جو اخلاق پائے جاتے تھے اس کا کچھ حصہ ابھی بھی تمہارے اندر ہے۔ یہ بڑا سخت جملہ تھا۔ اس کے بعد ایک بار کیا ہوا کہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسا کپڑا پہنے ہوئے تھے ویسے ہی کپڑا اپنے غلام کو پہنایا، تو ایک آدمی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا لے لو، تم پہن لو دونوں کپڑا تو کتنا اچھا رہے گا، تمہارا جوڑا جم جائے گا، اور اپنے غلام کو دوسرا کپڑا دے دو۔ تو انہوں نے یہی قصہ بتایا، کہا کہ ایک غلام سے ایسا میرا ہو گیا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا اے ابو ذر یہ تمہارے بھائی ہیں، ہم اخوانکم، یہ غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اور ان سے جو ہے اچھا برتاؤ کرو، جیسا کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا پیتے ہو ویسا ان کو پلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ۔ یہ چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کے بعد سے میں غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہوں، جیسا پہنتا ہوں ویسا ہی پہناتا ہوں۔
تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ تعزیری طور پر تھوڑا سخت کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنی چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ اب جیسے مسجد میں بہت ساری چیز گم ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے چلانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی بول رہا تھا، اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سامان واپس نہ کرے۔ یہ بھی سخت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو کام کر رہا تھا، مسجد میں چلا رہا تھا، اپنا سامان جو ہے تو جو غائب ہو گیا تھا اس کے بارے میں اعلان کر رہا تھا، تو اس پہ کوئی سزا مار پیٹ تو نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو اسلام میں سزا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی کام کرے تو اس کو مارو، تو تعزیری طور پر جو ہے سخت کلمات استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت جو لوگ مسجد کے اندر کر رہے تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اربح اللہ تجارتک، کہ تمہاری تجارت میں برکت نہ ہو۔ یہ بھی سخت جملہ ہے۔ اب اس پر کوئی سزا نہیں تھی، اس لیے تعزیری طور پر سخت کلمات کہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تعزیری طور پر جو ہے بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ تعزیری طور پر حاکم وقت بہتر جو بھی سمجھے گا وہ جو ہے سزا دے گا۔ تعزیری طور پر جو ہے جو اس کو بہتر سمجھ میں آئے گا ویسی سزا نافذ کرے گا۔ کوڑا اگر دیتا ہے تو 10 کوڑے سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا ہے، اور اگر جو ہے دوسری سزائیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ نمونہ اور پرانے وقت میں لوگوں نے کیسے اس طرح کے کرائم کو فیس کیا، اس کو کیسے ڈیل کیا، اس کا خیال جو ہے کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔